اور اس کا بھی ریپیٹ ہو جائے گا، اور جس کو نہیں آتا اس کو بھی مسائل کی سمجھ آ جائے گی کہ پاکیزگی کتنی بڑی چیز ہے، طہارت کتنی بڑی چیز ہے۔ اب ذرا آگے آگے ہو جائیں، قریب ہو جائیں، ہو جائے، شرمائے نہیں، آگے ہو جائیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے، کبھی پیچھے آنے والا ذہن والا سمجھ سے بیٹھ جائے۔ فرمایا کہ نماز کے لیے یا کسی بھی عبادت کے لیے طہارت ضروری ہے۔ کیا ضروری ہے جی؟ پاک ہونا یہ بہت ضروری ہے، کہ بے اس کے نماز ہوتی نہیں ہے، یا آپ بغیر پاک ہوئے قرآن پاک کو ہاتھ لگائیں گے یا چھوئیں گے تو کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، کہ بغیر پاک ہوئے قرآن پاک کو مس ہی نہیں کرتی، یعنی ہاتھ ہی نہیں لگانا، چھونا ہی نہیں، اللہ پاک کا اعلان ہے بات۔ اور یہاں تک علماء کرام نے لکھا کہ جس کسی نے جان بوجھ کر بغیر طہارت کے، پاک ہوئے بغیر اگر نماز ادا کی، اس نے کفر کیا۔ یہ میرے سامنے موجود ہے، کوشش کرتا ہوں موضوع کو چھوٹا کرنے کی، مختصر مواد زیادہ دے دیا جائے۔ تو کفر کیا، کفر لکھتے ہیں، کیوں نہ ہو کہ اس بے وضو یا بے غسل نماز پڑھنے والے نے عبادت نہیں کی بلکہ عبادت کی توہین کی دی، عبادت کا مذاق اڑایا، اللہ کو سجدے بھی کیے اور ناپاک بھی ہے، اور پتہ بھی ہے کہ میں ناپاک ہوں، اس لیے کفر فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت کی کنجی کیا ہے؟ نماز ہے۔ جنت کی کنجی کیا ہے؟ نماز۔ اور نماز کی یا عبادت کی کنجی جو ہے وہ ہے طہارت، پاک ہونا، وضو، غسل، یہ کنجی ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ایک روایت میں، احمد بن حنبل اور جابر سے روایت ہے، ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر، صبح کی نماز آپ ادا فرما رہے تھے، سورۃ الروم اس میں تلاوت کر رہے تھے، اور کیا ہوا کہ بھول گئے، مجھے شابہ لگ گیا۔ جب وہ شابہ لگا تو نماز سے فارغ ہوئے تو بعد نماز ارشاد فرمایا کہ کیا حال ہے ان لوگوں کا جو ہمارے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اچھی طرح پاک نہیں ہوتے۔ اب میری بات سمجھے، آقا علیہ السلام جن پہ قرآن اترا ہے ان کو شابہ لگ گیا، اور پیچھے منہ کر کے حضور نے کیا فرمایا؟ کیا آپ نشاندہی نہیں؟ حضور کو پتہ رکھتے تھے، ورنہ بتا رہے تھے بھی تو کھڑا ہو جائے بھائی تو ناپاک ہے۔ کیا حال ہے ان لوگوں کا جو نمازیں ہمارے ساتھ پڑھتے ہیں مگر کیا ہے؟ پاک نہیں ہے، بے وضو ہے، یہ وضو کامل نہیں ہے، کہ بے غسل ہے، غسل کامل نہیں ہے، طہارت ٹھیک ہے، یہ پاکیزگی نہیں ہے، تو پڑھتے تو اچھی طرح طہارت نہیں کرتے۔ انہی کی وجہ سے فرمایا کہ امام کو قرأت میں شبہ پڑ جاتا ہے، یعنی اس سے یہ بات، یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اگر بندہ ناپاک ہو اور آ کے جماعت میں مل جائے، اس کا وبال اتنا بڑا ہوتا ہے کہ امام کے سفر، امام برا نہیں ہوتا۔ اب میری بات یاد کر رہے ہیں، بات اب لازمی نہیں کہ ہر لازمی امام، ویسے بھی بندہ بھول سکتا ہے، قرآن ہو جاتا ہے کہ ہمارے میرے ساتھ ہو جاتا ہے، ہو سکتا ہے، مگر یہاں یہ بات الگ سے آ رہی ہے، الگ کہ اگر بندہ جس کا وضو سے بندہ تیز آیا، غسل ٹھیک ہے، وہ پاک ہے، مگر جماعت کی رکعت نہیں کر رہی تھی، اس سے جلدی جلدی وضو کیا، اور وضو یہاں سے خشک رہ گیا، یہاں سے رہ گیا، بغیر توجہ کیے جلدی سے کر کے آگے مل گیا، اور اس کا وبال اتنا ہے کہ وہ ناپاک وضو سے ہی نہیں ہوا۔ ایک فرد میں 4 فرد وضو کے ہیں تو کسی ایک فرد میں ایک بار برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو اس کا وضو لفظ یاد کر لیں، کیا ہے؟ وضو نہیں، کیا؟ پیش کے ساتھ وضو، تو ناپاک۔ تو اس لیے فرمایا اس کا پھر اثر اتنا پڑے گا امام کے اوپر ہی پڑے، امام کو اس بلا دیتا ہے ناپاکی کی وجہ سے۔ اور آگے فرماتے ہیں اس حدیث کو امام نسائی نے، شعیب نے، ابی روح سے، انہوں نے ایک صحابی سے روایت کیا کہ جب بغیر کامل طہارت نماز پڑھنے کا یہ وبال ہے تو بے طہارت نماز پڑھنے کی پھر نوسط کا کیا پوچھنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے فرمایا صفائی، طہارت، پاکیزگی نصف ایمان ہے، نصف یعنی آدھا ایمان قرار دیا گیا کس کو؟ سکولوں میں بھی پڑھایا جاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، طہارت پاکیزگی آدھا ایمان ہے انسان کا۔ اب اسی طرح بھی اس طہارت کو آپ لے کے چلے آگے تک، گھروں تک چلے جائیں، گلی میں، محلے میں، علاقے میں صفائی کے نظام کو دیکھتے، جس طرح گھروں میں، گلیوں میں، اللہ کرے گا کہ ماہ رمضان میں نہیں کر رہے ہوں گے، کہ شاپر پھینک دیے جاتے ہیں، راستے میں گزرنے والوں کے لیے وبال بن جاتا ہے، پھر وہ کاغذ چگنے والا آتا ہے، وہ شاپر کھول دیتا ہے، وہ پھاڑ کے سب کچھ ادھر پھیلا دیتا ہے، وہ اپنا کاغذ ڈھونڈ رہا ہوتا ہے کہ میرے کام کا کون سا ہے،
تو یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ چیزیں بھی دیکھنے والی ہیں، صرف نہانا، غسل کرنا، وضو کرنا طہارت نہیں ہے، باقی صفائی کا بھی اس میں پھر ساری چیزیں اسلام نے، کوئی اسلام ہے اوپن دین ہے جی، زندگی کو، پوری زندگی کے ہر معاملے کو، ہر اینگل کو اسلام جو ہے جدید طریقے کے ساتھ استوار کر کے دیتا ہے انسان کو۔ اس میں پھر صفائی کا سارا گھر کا نظام، صفائی کا محلے کا نظام، یہ سارا دیکھنا ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں گھر سے نکلا ہوں، اچھا میں نے غسل کیا ہوا ہے، اچھا وضو کر لیا ہے، اچھا لباس پہنا ہوا ہے، خوشبو لگا رکھی ہے، اور میرے گھر کے اوپر والی کھڑکی سے کوڑا آ کے میرے دروازے کے سامنے گلی میں پڑا ہے، شاپر پھٹا پڑا ہے، گلی میں گرد و غبار ہے ہماری وجہ سے، اور میں کہوں میں تو پاک صاف ہو کے جا رہا ہوں۔ اس میں دو چیزیں آ جائیں گی، ایک صفائی کا خیال نہیں ہوا، دوسرا علاقے کے لوگوں کا جو راستہ تھا وہ خراب کر دیا گیا، گزرنا مشکل ہو گیا۔ تو یہاں صفائی کا یہ خواتین کو، ہماری بہنیں جو ہیں، ہماری بہنوں کو بھی توجہ کرنی چاہیے کہ شاپر کھڑکیوں سے نہ پھینکیں، بلکہ کوشش کریں بچے کے ہاتھ میں دے کے باہر، بڑے کے ہاتھ میں دینے جاتے تھے باہر جا رہی ہے ڈالتے جانا اس طریقے، یا رکھنا پڑے مجبوریوں کوئی نہ ہو تو بڑے طریقے سے نیچے رکھا جائے سارے، تو یہ بھی صفائی کا حصہ ہے۔ ہم وضو اور غسل کے صرف چکر میں نہ رہ جائیں، علاقے کو، محلے کو، گھر کو، گلی کو، یہ بھی دیکھنا ضروری ہوتا ہے۔ اللہ میں ہدایت دے۔ اب اس میں یہ ہے طہارت کی پھر دو قسمیں ہیں، طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ۔ طہارت صغریٰ اور طہارت کبریٰ دو چیزیں ہیں۔ طہارت صغریٰ اس کو وضو کہتے ہیں، صغریٰ جو چھوٹی، صغریٰ کا مطلب ہے چھوٹا، اس کو وضو کہا جاتا ہے، اور طہارت کبریٰ اس کو کیا کہتے ہیں؟ غسل کہا جاتا ہے۔ یہ دو چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ اس کے بعد اب کچھ چیزیں اس میں یہاں یہ بھی آ رہی ہیں کہ فرض کیا ہے، سنت کیا ہے، سنت موقدہ کیا ہے، سنت غیر موقدہ کیا ہے۔ اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو 3 سے 4 منٹ میں یہ چیزیں بھی بتا دوں تاکہ آپ کو یہ فائدہ اس میں ہو جائے گا۔ انہوں نے اس موضوع کے اندر دے رکھی ہے سنت موقدہ کیا ہے۔ پہلے تو آپ کو یہ پتا ہو کہ سنت موقدہ ہوتی کون سی ہے۔ مثال کے طور پہ آپ ظہر کی نماز کی پہلی 4 سنتیں پڑھتے ہیں، ابھی آپ نے فجر سے پہلے 2 سنتیں پڑھی، یہ کیا ہے؟ یہ سنت موقدہ ہے۔ اب اس کی تعریف کیا ہے؟ جس کو وہ سنت موقدہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ کیا ہو، البتہ بیان جواز کے واسطے کبھی تک بھی فرمایا ہو، یا وہ کہ اس کے کرنے کی تاکید فرمائی ہو مگر جانب ترک بالکل مسدود نہ فرمائی ہو، اس کا ترک کے اثاث اور کرنا ثواب اور نادر یعنی نہ کرنا گناہ کی طرف آ جاتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ سنت موقدہ ہے، یعنی سنتیں ضرور، یہ سنت موقدہ کو عمل ہوگا، کام ہوگا، یا یہ سنتیں ہوں گی تو یہ کرنی لازمی ہے، چھوڑیں گے تو گناہ گار ہو جائے گا۔ آگے ہیں سنت غیر موقدہ۔ یہ بڑی فتح میں آپ کو بات سمجھا رہا ہوں کہ غیر موقدہ کیا ہے۔ اثر کی پہلی 4 سنتیں، عشاء سے پہلے 4 سنتیں، یہ کیا ہے؟ سنت غیر موقدہ۔ اس کی تعریف کیا ہے کہ سنت موقدہ نظر شرع میں ایسی مطلوب ہو کہ اس کے ترک کو ناپسند رکھے مگر نہ اس تک کہ اس پر وعید عذاب فرمائے۔ عام عزیز کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عذابت فرمائی یا نہیں، اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنا اگر یہ عادتاً ہو موجب عقاب نہیں۔ یعنی مطلب یہ ہے اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو ثواب ہے، عادتاً بھی چھوڑتے رہتے ہیں تو گناہ کوئی نہیں۔ اکثر کبھی کبھار پڑھ لیتے ہیں مگر اکثر نہیں پڑھتے، یہ سنت غیر موقدہ ہے۔ مگر یہ بھی آقا اسلام نے کبھی کبھی عذاب فرمائی ہے، تبھی سنت لفظ تھا سنت۔ اس کے بعد ہے مستحب۔ مستحب وہ ہے جو نظر شرع میں پسند ہو مگر ترک پر کچھ ناپسندی نہ ہو، خواہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا یا اس کی ترغیب دی یا علماء کرام نے پسند فرمایا، اگرچہ حدیث میں اس کا ذکر نہ آیا ہو، اس کا کرنا ثواب اور نہ کرنے پر مطلقاً کوئی گناہ نہیں۔ اب مستحب میں کیا آئے گا؟ اب مثال کے طور پہ آپ انگوٹھے چومتے ہیں، حضور کا نام آتا ہے، نام اس میں محمد آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ کیا ہے؟ یہ مستحب عمل ہے، کر لیں تو ثواب ہے، نہ کرنے والا بھی مومن عاشق رسول ہی رہے گا۔ جو کرتا ہے اس کا الگ سے ایک درجہ اور مقام ہے کہ اپنے نبی سے محبت کی وجہ سے کر رہا ہے، عشق کی وجہ سے کر رہا ہے۔ اور اگر کوئی انگوٹھے نہیں چومتا تو ہم اس پر کوئی ایسا اعتراض نہیں کریں گے پتہ نہیں یہ کوئی گستاخ نعوذ باللہ ہو گیا، ایسی بات نہیں ہوگی، وہ بھی مومن ہی رہے گا، وہ بھی عاشق اور غلام ہی رہے گا۔ اس طرح پھر کئی اور مستحبات میں سے جو آتے ہیں اس میں حرام ہے کتنے، یقینی حرام، یقینی حرام میں فرمایا یہ فرد کا مقابل ہے، اس کا ایک بار بھی کسر کرنا گناہ کبیرہ اور فسق ہے، اور
بچنا فرض و ثواب ہے۔ اب جو یقینی حرام ہے، شراب پینا کیا ہے، اس طرح سے سارے گناہ بڑے آپ لیتے چلے جائیں، وہ سارے کے سارے یقینی حرام میں آ جائیں گے۔ اس کے بعد مکروہ تحریمی، مکروہ تحریمی ایسا عمل ہے جو اکثر ہم کئی چیزوں میں کر رہے ہوتے ہیں، وہ خبر نہیں ہوتی۔ مکروہ تحریمی کی تعریف یہ ہے کہ یہ حرام کے قریب قریب، مکروہ تحریمی کی تعریف کیا ہے، حرام کے بالکل قریب قریب۔ فرمایا یہ واجب کا مقابل ہے، اس کے کرنے سے عبادت ناقص ہو جاتی ہے اور کرنے والا گناہگار ہوتا ہے، اگرچہ اس کا کرنا گناہ حرام سے کم ہے، اس کا کرنا گناہ حرام سے تھوڑا سا کم ہے۔ فرمایا اور چند بار اس کا بار یعنی پتہ چلنے کے بعد پھر بھی بار بار کرنا، فرمایا یہ ارتکاب کبیرہ ہے۔ اب آپ کہیں گے مکروہ تحریمی کیا ہے، اس کی ایک مثال لکشمی چوک سے ملتی ہے۔ کہاں سے؟ وہ لڑنا ڈڑے اپنا ہی ہے، لکشمی چوک سے ملتی ہے۔ وہ بکرے کے کیا ہوتے ہیں، کپورے خاص طور پہ وہ مکروہ تحریمی ہے کھانا، ان کا کھانا کیا ہے، کھاندے ہوئے چلو پتہ لگ گیا، ڈرو نہیں کوئی کا لنگے ہوتا ہے کوئی، مکروہ تحریمی ہے ان کا کھانا۔ تو مجھے آپ بتائیں اگر ایک بار کھا لیا غلطی سے اور پھر بار بار کا کوئی بڑے مزیدار، وہ خود نہیں مزیدار ہوتے، اس میں مثالیں ایسے ڈالے گئے ہیں کہ زبان کو ذائقہ اچھا لگتا ہے، یہاں تک اچھا لگتا ہے، علماء کرام نے اس کو مکروہ تحریمی قرار دیا۔ یا کوئی میں مثال دے رہا ہوں، اور بھی اس میں کئی مثالیں بنتی ہیں، وقت اجازت نہیں دیتا۔ تو اس کے علاوہ مکروہ تنزیہی بھی ہے، جس کا کرنا شرع کو پسند نہیں ہے، مگر نہ اس حد تک کہ اس پر وعید عذاب فرمائے، یہ سنت غیر موقع کے مقابل آ جائے گا مکروہ تنزیہی۔ اور خلاف اولا ہے وہ کہ نہ کرنا بہتر تھا، کیا تو کچھ مذائقہ اور عذاب نہیں، یہ مستحب کا مقابل ہے۔ ان کے بیان میں عبادتیں مختلف عبادتیں ملے گی، مگر یہی اتنے تحقیق ہے کہ خلاف اولا اس سے بھی بچا جائے۔ اب ہے وضو کا بیان۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایمان والو جب نماز کو کھڑے ہونا چاہو تو اپنا منہ دھویا کرو، کونیوں سمیت بازو دو ہاتھوں کو دو اور سروں کا مسح کرو اور گٹوں تک پاؤں دھویا کرو۔ یہ 4 فرض ہیں۔ کتنے فرض اس کے اندر آ گئے؟ 4 فرض اللہ پاک کا حکم ہے کہ وضو کے اندر آپ نے یہ 4 چیزیں لینی ہیں۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بخاری اور امام مسلم روایت ہیں، فرماتے ہیں آقا علیہ السلام کہ قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں اثار وضو سے چمکتے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ منہ اور ہاتھ پاؤں یا اعضائے وضو جو زندگی میں ہم دھو رہے ہوتے ہیں وہ چمکتے ہوں گے۔ تو فرمایا جس سے ہو سکے وہ چمک زیادہ کرے، یعنی بار بار وضو کرے، ہر وقت وضو میں رہے، وضو ٹوٹے تو فوراً وضو کر لیا کرے۔ صحیح مسلم میں آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام سے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تعالیٰ خطائیں معاف فرما دے اور درجات بلند کرے؟ عرض کی ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے، یہ شخص سچی میں ناگوار ہوتا ہے تو میں اس وقت وضو کامل کرنا اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت کرنا، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، اس کا ثواب ایسا ہے جیسے کفار کی سرحد پر جا کے گھوڑا باندھنا۔ اتنا بڑا اجر، اتنی بڑی نیکی بنتی ہے کہ ایک وضو ٹوٹے تو فوری وضو کر لینا ہے اور نماز ایک پڑھنے دوسری کا انتظار کرنا ہے۔ فرمائے کی شان مقام کا ایک تو جسے لے لیتے ہیں امام مالک نسائی سے، وہ فرماتے ہیں عبداللہ بن سنا سے، یا کہ السلام فرماتے ہیں مومن بندہ جب وضو کرتا ہے تو کلی کرنے سے منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، جب کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ گر جاتے ہیں۔ اور فرمایا جب ناک میں پانی ڈال کر صاف کیا تو ناک کے گناہ نکل گئے، جب منہ دھویا تو اس کے چہرے کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ کانوں سے نکلے، پلکوں سے نکلے، جب ہاتھ دھوئے تو ہاتھوں کے گناہ نکلے، یہاں تک کہ ہاتھوں کے ناخنوں سے نکلے، جب سر کا مسح کیا تو سر کے گناہ نکلے، جب پاؤں دھوئے تو پاؤں کی خطائیں نکلی، یہاں تک کہ ناخنوں سے، پھر اس کا مسجد کو مزید جانا اور نماز پڑھنا، یہ تو مزید نہیں۔ ایک وضو کیا، ایک وضو کے کرنے سے اتنے بڑے فائدے ہو گئے، اتنے گناہ معاف ہو گئے، خطائیں اس سے آپ اندازہ لگائیں اگر بندہ بڑی محبت سے چاہت سے وضو کرتا ہے تو اس کے گناہ وضو کرنے سے کتنے معاف ہو جاتے ہیں۔ صرف وضو کامل یعنی اللہ کے عشق میں، محبت میں، چاہت میں
نیت کیا ہوتی ہے کہ میں وضو کر رہا ہوں اس کے لیے عبادت کے لیے، نماز کے لیے، یہ عبادت کے لیے. اور بازار باسناد حسن روایت کرتے ہیں حضرت عثمان غنی نے اپنے غلام عمران سے وضو کے لیے پانی مانگا. وہ کہنے لگے یہ سردی کی رات ہے، باہر جانا چاہتے تھے آپ، مگر میں نے کہا نہیں حضور میں پانی لا کے دیتا ہوں. جب میں پانی لایا انہوں نے منہ ہاتھ دھوئے، میں نے کہا اللہ آپ کو کفایت کرے، رات تو بہت ٹھنڈی ہے. اس پر فرمایا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے جو بندہ وضو کامل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے گناہوں کو بخش دیتا. یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات بتا رہے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے کہ جو بندہ وضو کامل کرتا ہے تو گناہ معاف ہو جائے. طبرانی نے اوسط میں امیر المومنین مولا علی کا مناوت کریم سے حضور نے فرمایا جو سخت سردی میں کامل وضو کرے اس کے لیے ڈبل ثواب، سبحان اللہ، دونا ثواب ہو جائے. اور امام احمد بن حنبل نے انس بن مالک سے روایت کی حضور نے فرمایا جو ایک بار وضو کرے تو یہ ضروری بات ہے، جو دو بار وضو کرے اس کو دونا ثواب، جو تین بار وضو کرے بعد دھوئے تو فرمایا یہ سر یہ نہیں، فرمایا یہ میرا اور اگلے نبی کا پھر یہ طریقہ. اب آپ کو سمجھ آئی اس بات میں؟ ہم آئے وضو کرنے کے لیے جب ٹوٹی کھولی بیٹھے ایک بار دھوتے گئے تو فرمایا یہ تو ضروری بات ہے. فرمایا اگر دو بار دھوئے گا تو ڈبل ثواب ہو جائے گا، اور اگر اعضاء کو تین بار دھوئے گا تو فرمایا یہ میرا طریقہ اور تمام اگلے نبیوں کا طریقہ. یعنی وضو میں تین بار اعضاء کو دھونا یہ کن کا طریقہ ہے؟ انبیاء کرام کا اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حضور فرما رہے ہیں. اور پھر مسلم میں امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نے فرمایا تم میں سے جو کوئی وضو کرے اور کامل وضو کرے اور اس کے بعد پھر پڑھے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں جس دروازے چاہے وہ داخل. سبحان اللہ. اس وقت میں وہ جو انگلی کھڑی کر کے آسمان کی طرف دیکھ کے پڑھنا یہ وہی بات آ رہی ہے کہ کلمہ شہادت پڑھ لیں. اور پھر اس میں یہ حدیثیں بڑی تفصیل سے آگے موجود ہیں کہ ایک حدیث میں حضور نے یہ فرمایا جس نے وضو کیا بسم اللہ نہیں پڑھی اس کا وضو نہیں ہے. اور پھر آگے فضیلت میں یہ فرمایا کہ جس نے بسم اللہ سے وضو شروع کیا جب تک وضو رہے گا اس کے لیے فرشتے دعا کرتے ہیں. ایک حدیث میں حضور فرماتے ہیں ہر اعضاء کو دھونے سے پہلے بسم اللہ پڑھا کرو، ہر اعضاء کو دھونے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے جاؤ. آپ سمجھ رہے میری بات کو؟ یعنی فضیلت کی بات میں آئے تو بہت لمبی طویل ایک فہرست موجود ہے جس میں آقا علیہ السلام بڑی تفصیل بتا ہے. اچھا جی وضو کے کتنے فرض ہیں؟ کیونکہ ہم نے غسل کو بھی ساتھ ہیں. کتنے فرض ہیں جی؟ لفظ ہے وضو، وضو وضو اور وضو یہ 3 لفظ ہیں، زبر زیر اور پیش کے ساتھ آتے ہیں. اس میں اگر آپ وضو بولیں گے یا وضو بولیں گے، وضو تو بولتا ہی کوئی نہیں، وہ تو اتنی کم سے کم سمجھ لوگ وضو بولتے ہیں. اب وضو اور وضو کا مطلب ہوتا ہے پانی یا برتن پانی کا، یہ 2 چیزیں اس میں. جو لفظ وضو ہے پیش کے ساتھ اس کا مطلب ہوتا ہے چمک، سبحان، کسی چیز کو چمکانا، چمک پیدا کرنا، روشن کسی چیز کو کرنا، یعنی چمکتا ہوا دیکھنا کرنا. یہ اس میں الفاظی مرتب آ جاتے ہیں. تو اس میں ہم نے کیا بولنا ہے وضو، کیونکہ حضور فرماتے ہیں قیامت والے دن اعضائے وضو چمکتے ہوں گے میری امت سے، جس سے ہو سکے وہ چمک کو زیادہ کرے. تو وضو کا مطلب کیا ہے؟ چمک. ہیں جی میں پوچھتا ہوں جی وضو کر لیا آپ نے؟ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں ابھی آپ نے چمک پیدا کر لی، چہرہ چمکا لی ہے، ہاتھ بازو چمکا لی ہے، پاؤں چمکا لی ہے. آپ سمجھ رہے میری بات؟ آپ کسی سے پوچھیں گے وہ آپ سے پوچھے گا تو اس کا مطلب یہ بن رہا ہوتا ہے کہ چمک کا پوچھ رہے ہوتے ہیں. لفظ عربی کا وضو ہے تو بولنا کیا ہے؟ وضو. وضو کہیں گے تو چمک، اگر وضو کہیں گے تو پھر وہ برتن بن جائے گا یا پانی بن جائے گا. تو لفظ وضو بولنا ہے. اور جو بندہ وضو بولتا ہے نا پڑھا لکھا بندہ سمجھ جاتا ہے، سمجھے، ورنہ اکثریت لوگ وضو بول رہے ہوتے ہیں، یہ بات سمجھائی نہیں جاتی نا. 4 فرض ہیں. پہلا فرض کون سا ہے جی؟ کیا آتا ہے آپ کو رپیٹ کرنے. پہلا فرض یہ ہے چہرہ دھونا. اور چہرہ کہاں سے کہاں تک دھونا ہوتا ہے؟ ایک کان کی نوک سے لے کے دوسرے کان کی نوک تک، جہاں سے آپ کے سر کے بال شروع ہو رہے ہیں اگنے وہاں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک. کیونکہ داڑھی اگر بنی ہے تو اس کا کھلال ضروری ہوتا ہے، تو پانی ڈالنا ضروری ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کھلال یعنی ایسے کھلال ہو جائے گیلے ہاتھ انگلیوں سے اور پانی ایسے کرے تو اور اچھی بات ہے. تو یہ تھوڑی تک اچھی طرح دھل جائے گا تو شک وغیرہ ختم ہو جائے گا. ایک بال برابر، اگر اس چہرے کے اندر ایک بال برابر بھی جگہ خشک رہ گئی تو آپ کا فرض ادا نہیں ہوگا.
اگر فرض ادا نہیں ہوگا تو آپ کا دوسرا فرض کون سا ہے جی؟ ابھی بتائیں. کونیو سمیت بازو دھونا. کونیو سمیت، یہ کونیو جو ہے نا یہ سمیت ہے، یہ اندر داخل ہے، یہ قرآن کا ہے. تو یہ بازو اچھی طرح دھونا، 3 بار دھونا. اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کا کیا طریقہ، 3 بار دھوتے تھے تاکہ کوئی شک ہی نہ رہ جائے، کوئی کمی کمی رہ نہ جائے. تیسرا فرض کون سا ہے جی؟ چوتھائی سر کا، ہاں چوتھائی سر کا مسح کرنا. یہ بڑا اہم معاملہ ہے، اکثریت لوگوں کو نہیں آتا. اب اس میں یہ ہے کہ آپ نے ایسے انگلی جوڑنی ہے، یہ دیکھیں ایسے کر دیں گے. یہ انگوٹھا، یہ انگلی اور انگوٹھا رہتا رہیں گے، یہ نہیں جڑیں گے ساتھ، نہ ادھر کہیں لگانے ہیں. ان کو آپ جوڑنا ہے اور یہاں سے شروع کرنا ہے، جہاں سے بال آپ کے شروع ہو رہے ہیں ان کو پیچھے تک لے جانا ہے ایسے. اس کے بعد یہ حصہ تو کہیں نہیں لگا، یہ اتنا حصہ یہ دیکھیں ایسے گیا نا. جب ایسے گیا ہے تو یہ حصہ نہیں لگا تو واپسی آپ نے ایسے لے کے آنا. اس کے بعد انگوٹھا اور انگلی رہ جائے گی، اس کو آپ نے یہ کر دینا. یہ حصہ کہیں نہیں لگا، یہ آپ نے ایسے کر دینا. گلے کا مسئلہ نہیں، اس کو گردن کا آپ نے ایسے کرنا. انگریز نے لکھا تھا کہ یہ جو مسلمان ہیں نا ان کے ملکوں میں پاگل خانے نہیں ہیں. اگر ہیں لوگ پاگل نہیں ہوتے ان کے ہاں. کیوں؟ یہ جو مسح کرتے ہیں یا ایسے دن میں 5 بار، تو اس لیے پاگل نہیں ہوتے. صرف یہ جگہ گیلی کر دینے سے اللہ پاک نے اتنی بڑی حکمتیں رکھی ہیں ان مسوں کے اندر، چہرے دھونے کے اندر، کانوں کا مسح باہر سے اندر سے. یہ بڑی بڑی حکمتیں ہزارہ ہیں جو سمجھ لو، جو اس کی مہربانی ہے ہمارے اوپر ہیں. تو جو کافر لوگ ہیں، جو یہودی لوگ ہیں، وہ تو ایسے نہیں کرتے نا. وہ کہتے ہیں ہم اس لیے ہمارے ہاں پاگل خانے بنے ہوئے ہیں، بھرے پڑے ہیں، لوگ پاگل زیادہ ہوتے ہیں کیونکہ وہ دن میں اس جگہ کو گیلا نہیں کرتے. اور یہ جگہ، یہ حصہ بندے کا سارا دن، ابھی میں ایسے کر رہا ہوں نا تو یہ حصہ استعمال ہو رہا ہے، میں بول رہا ہوں یہ حصہ استعمال، میں ایسے کر رہا ہوں یہ حصہ استعمال. تو یہ اتنا زیادہ جب استعمال ہوتا ہے، اس کو جب ایسے گیلا کریں گے دن کو تو اس کو تراوت ملے گی، اللہ کی طرف سے راز ہے، تو اس کو فائدہ ہوگا. تو استعمال ہو رہا ہوتا ہے تو اس لیے پاگل پن نہیں ہوتا بندے کو، ہیں بندہ پاگل میں سمجھتا ہے. تو یہ آقا اسلام کی امت پہ ہمارے اوپر خاص طور پر کرم ہے. جتنا پھر زیادہ ہم وضو کریں گے، جتنے زیادہ مسح کریں گے اتنا زیادہ فائدہ ہوگا. گناہ بھی جڑتے رہیں گے، معافیاں بھی ملتی رہیں گی، خطائیں بھی معاف ہوتی رہیں گی، اور ساتھ ساتھ ہمیں ثواب بھی ہوتا رہے گا. چوتھا فرض کون سا ہے جی؟ ہاں ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا. جس طرح کونیوں سمیت بازو تھے، اسی طرح ٹخنوں سمیت پاؤں دھونا. تو یہ جو گٹے ہیں نا، گٹے جس کو ہم کہتے ہیں ٹخنے گٹے، یہ اس کے اندر داخل ہے. اس میں بڑا احتیاط کرنا ہوتا ہے. پاؤں کی انگلیوں کے اندر انگلی مارنی، اس کو صاف کرنا، یہ دھونا، یہ خاص طور پہ بہت اہم چیز ہے. اس کے اندر ہم تھوڑی سی بھی کمی رہ گئی جلدی میں، جس طرح ایڑیاں ہوتی ہیں، ایڑیوں کے اندر اگر ایڑیاں پھٹی ہوئی ہیں تو وہ جو اس کے اندر دراڑیں پڑی ہوئی ہیں وہ خشک بھی رہ سکتی ہیں. اچھی طرح پانی ان کے اندر چلا جائے، اس میں کیا ہوگا، آپ کا چوتھا فرض پھر ادا ہو جائے گا. تو کتنے فرض ہو گئے؟ 4 فرض یہ بنتے ہیں کس کے؟ وضو کے ہو گئے. اس کے بعد سنتیں ہیں، 18 سنتیں ہیں وضو کی. کتنی؟ 18 سنتیں میں بتا دیتا ہوں. وضو کی 18 سنتیں. شروع میں نیت کرنا، عبادت کے لیے وضو کرنا، یہ بھی حضور کی سنت ہے، نیت کرنا. شروع میں بسم اللہ پڑھنا، ثواب اپنی جگہ، مگر یہ بھی سنت ہے کہ حضور پڑھتے ہیں. ہر جب بھی وضو کریں کیا کرنا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے پھر وضو ہاتھ دھونا. دونوں ہاتھوں کو کلائیوں گھڑی باندھنے کی جگہ تک دھونا، یہ حضور کی سنت ہے. اگر مسواک میسر ہے اور عادت ڈالی ہوئی ہے تو مسواک وضو سے پہلے کرنا حضور کی سنت ہے. 3 بار کولی کرنا، 3 بار، ایک بار تو فرض ادا ہو، 3 بار کولی کرنا یہ حضور کی سنت ہے. 3 چلو پانی کے ساتھ 3 بار ناک پانی میں چڑھانا، ناک صاف کرنا. روزہ ہو تو نہیں چڑھایا جائے گا، صاف کیا جائے گا، یہ حضور کی سنت ہے. انگلیوں کا خلال کرنا، یہ حضور کی سنت ہے. اعضاء کو، تمام اعضاء کو 3 بار دھونا، یہ حضور کی سنت ہے. کرتے ہیں ہم سارا کچھ ہی پہلے. اب چلو اگر نہیں علم تھا تو آج علم ہو گیا، ہم سنت سمجھ کے کریں گے تو سنت کا ثواب الگ سے ملے گا. اس کے بعد 1 بار پورے سر کا مسح کرنا حضور کی سنت ہے. کانوں کا مسح کرنا حضور کی سنت ہے. اعضاء کو مسلسل دھونا، یعنی درمیان میں وقفہ نہ ہو، حضور کی سنت ہے. اعضاء کو ترتیب سے دھونا، یہ حضور کی سنت ہے. ہاتھوں اور پاؤں کو دھوتے وقت دائیں طرف سے اور انگلیوں سے شروع کرنا، یہ حضور کی سنت ہے. اب ایک ایک کو میں سمجھاؤں تو ٹائم زیادہ لگے گا، آپ سمجھدار پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھ آ رہی ہوگی. گردن کا مسح کرنا حضور کی سنت ہے. اعضاء کو ملنا، یعنی مل مل کے دھونا، یہ حضور کی سنت ہے.
روزانہ ہو تو اچھی طرح کلی کرنا اور ناک پہ پانی چڑھانا حضور کی سنت ہے. داڑھی گھنی ہو تو گھنی داڑھی کا کھلال کرنا حضور کی سنت ہے. سر کا مسح آگے سے شروع کرنا یہ حضور کی سنت ہے. یہ 18 سنت ہے. اس کے بعد یہ غسل میں بنیادی طور پر 3 باتیں فرض ہیں. 3 باتیں. کتنے فرض ہیں غسل کے جی؟ 3 فرض ہیں. کافی لوگوں کو یاد. پہلا فرض کون سا ہے جی؟ غسل کا پہلا فرض کون سا ہے جی؟ کلی کرنا. انشاءاللہ سب کو آتا ہوگا آئے گا. میں تھوڑی سی نا غسل کے حوالے سے 2-4 حدیثیں دے دوں اور اس کی فضیلت ذرا آپ کو سمجھ آ جائے گی. غسل کا مقام کیا ہے, عظمت کیا ہے. فرمایا صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عائشہ صدیقہ سے مروی ہے, آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ فرماتے ہیں کہ جب جنابت کا غسل حضور فرماتے تو ابتدا یوں کرتے, پہلے ہاتھ دھوتے, پھر نماز کا سب وضو کرتے, پھر انگلیاں پانی میں ڈال کر ان سے بالوں کی جڑیں تر فرماتے, پھر سر پر 3 لب پانی ڈالتے, پھر تمام جلد پر پانی بہاتے. آپ کو سمجھ آئی؟ عائشہ صدیقہ آقا علیہ السلام کے غسل کا طریقہ بتایا گیا. حضور ایسے کہ لب کا فرض ہے 3 لب, وہ 3 مگے ہم کہہ سکتے ہیں, 3 ڈبے کہہ سکتے ہیں. اس دور کا جو طریقہ, اب تو ہم شاور لگا ہوا ہے, ٹوپی لگی, جدید دور ہے نا, وہ الگ سے بات آ جائے گا. اب انہی کتابوں میں ابن عباس سے روایت ہے, ام المومنین میمونہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نہانے کے لیے میں نے پانی رکھا. اب بڑی غور سے یہ بات سنیں, بڑی غور سے, کہ نہانے کے لیے میں نے پانی رکھا اور کپڑے سے پردہ کیا. آقا علیہ السلام نے ہاتھوں پر پانی ڈالا, ان کو دھویا, پھر پانی ڈال کر ہاتھوں کو دھویا, پھر داہنے ہاتھ سے بائیں پر پانی ڈالا, پھر استنجا فرمایا, پھر زمین پر ہاتھ مار کر ملا اور دھویا, پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور منہ اور ہاتھ دھوئے, پھر سر پر پانی ڈالا اور تمام بدن پر بہایا, پھر اس جگہ سے الگ ہو کر پائے مبارک دھوئے. اس کے بعد میں نے بدن پوچھنے کے لیے ایک کپڑا دیا تو آقا علیہ السلام نے کپڑا نہ لیا اور ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے باہر تشریف لے آئے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. حیران تو نہیں ہو گئے بھائی؟ وہی کام ہے جو ہم کرتے ہیں پہلے. یہ غسل کا طریقہ فرق نہیں ہے, اتنا کرتے ہم پہلے بھی وہی ہے. میں پوری تفصیل اس لیے دے رہا ہوں, کوئی کمی کجی رہ گئی ہو تو ہم اس کو درست کر لیں, اس کو بہتر کر لیں. آپ دیکھیں آقا علیہ السلام کپڑا بھی نہیں لے رہے ہیں جی, اس کے بعد پردہ بھی کیا, ہاتھوں پر پہلے پانی ڈال رہے ہیں, زمین پر جو پانی ہاتھ مارا ہے, مار کر ملا ہے, وہ اس وقت کا طریقہ ہے. آج تو زمین کا وہ طریقہ نہیں رہا, اس وقت مٹی پہ ہاتھ مارتے دھو لیتے تھے نا. اب تو مٹی نہیں ہوتی ہمارے یہاں, تو پکا ہمارے یہاں صابن ہے جدید سے, اس وقت جدید صابن نہیں تھی. یہ چیزیں بھی اس میں فرق آ جاتا ہے. پھر آگے فرمایا امام مسلم نے ام المومنین ام سلمہ سے, وہ ام المومنین میمونہ نے بیان کیا تھا, اب ام سلمہ کیا کہہ رہی ہیں, فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ. اب وہ اپنے بارے میں, عورتوں کے بارے میں پوچھ رہی ہیں. کچھ چیزیں ہیں ایسی جو پردے والی ہیں, یہاں بیان نہیں کی جا سکتی, مگر جو ضروری ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں. وہ کہتی ہیں میں نے آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ, میں اپنے سر کی چوٹی مضبوط گونتی ہوں, سر کے جو بال ہیں ان کو گول کر کے مضبوطی سے باندھ دیتی ہوں, تو کیا غسل جنابت کے لیے اسے کھول ڈالوں؟ فرمایا نہیں, تجھ کو صرف یہی کفایت کرتا ہے کہ سر پر 3 لب پانی ڈالے, پھر اپنے اوپر پانی بہا لے, پاک ہو جائے گی. یعنی جب کہ بالوں کی جڑیں تر ہو جائیں, اور اگر اتنی سخت گنی ہو, اتنے سخت بال بندے ہوں کہ جڑوں تک پانی نہ جائے گا تو پھر کھولنا فرض ہے. یہ ہے ام سلمہ اپنے لیے, عورتوں کے لیے مسئلہ پوچھ رہی ہیں کہ عورتیں جو بال باندھ لیتی ہیں تو کیا وہ کھولنے ضروری ہیں؟ فرمایا اگر وہ بندے ہوئے بال ہوں اور سر کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے تو فرمایا کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اگر اتنے سخت بندے ہوئے, اتنے گھنے بال ہیں کہ سر کی جڑ جو بال ہیں جڑوں تک پانی نہیں جائے گا تو پھر فرمایا کھولنا فرض ہے. ابو داؤد, ترمذی سے, ابن ماجہ, ابو ہریرہ سے روایت حضور فرماتے ہیں ہر بال کے نیچے جنابت ہے تو بال دھو اور جلد کو صاف کرو. یعنی جب بندے پہ غسل فرض ہوتا ہے, حضور یہ بتا رہے ہیں ایک ایک بال کی جڑ میں غسل جنابت کرنا ضروری ہے, جنابت کرنا, اس کو پاس کی جڑ میں پانی پہنچانا ضروری ہے. ابو داؤد نے پہلے سے روایت کی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص غسل جنابت میں ایک بال کی جگہ بے دھوئے چھوڑے گا
اس کے ساتھ آگ سے ایسا ایسا کیا جائے گا، یعنی عذاب کیا جائے گا۔ حضرت فرماتے ہیں اسی وجہ سے میں نے اپنے سر کے ساتھ دشمنی کر لی تھی۔ 3 بار یہی فرمایا، یعنی سر کے بال مڑا ڈالے، بالوں کی وجہ سے کوئی جگہ سوکھی نہ رہ جائے۔ اس کے مطلب ہے حضرت شیر خدا کے بال بڑے بڑے تھے، تو جب یہ بات سنی تو انہوں نے چھوٹے کروا لیے، کم کروا لیے جی۔ وہ کہتے دشمنی تھی، میں بال بڑے ہونے نہیں دیتا تھا، اسی وجہ سے بھی ایک بار بھی کہیں خشک نہ رہ جائے۔ لیکن دیکھیں وہ پانی ڈالنے کا زمانہ تھا، دور کے کنویں سے بھر کے لایا جاتا تھا پانی کی کمی تھی اس دور میں۔ آج یہ ہے کہ شاور لگے ہوئے ہیں، ٹوٹیاں لگی، جدید دور ہے، بڑے ٹپ ہم بھر لیتے ہیں جی، جس سے 4 بندے نہا سکتے ہیں، ایک بندہ اسے نہا رہا ہوتا ہے، ڈبے ڈال ڈال کے لڑائی ہو رہی تھی پانی کے ساتھ۔ اب تو وافر دور ہے نا، پانی بہت زیادہ ہے، ہمارے پاس آسانیاں ہیں۔ اس کے بعد فرمایا متعدد کتابوں میں بکثرت کی چیزیں آئی ہیں، دوسرے فرماتے ہیں کہ اللہ اور پچھلے دن قیامت پر ایمان رکھتا ہے، ایمان لایا، حمام میں بغیر تہمت کے نہ جائے، اور جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان لایا اپنی بیوی کو بھی حمام میں نہ بھیجے۔ پہلے دور میں عورتیں بھی حمام میں جاتی تھیں، اب بھی دور تو دوبارہ وہی پلٹ رہا ہے، واپس آنا شروع ہو گیا ہے۔ مگر فرمایا حضور نے کہ جو ایمان لاتا ہے قیامت کے دن پر، اللہ پر ایمان لایا ہے، نہ تو اپنی عورتوں کو حمام میں کہیں جانے دے، اور خود پہ تو حمام میں نہ جائے، اگر جاتا ہے تو فرمایا تہمت باندھ کے، کپڑا باندھ کر حمام میں غسل کرے اور نہائے، یہ آقا علیہ السلام فرمایا۔ اور پھر اگلے یہ مسائل ہیں کہ غسل کرتے ہوئے ساتھ ساتھ حمام ہو تو باتیں نہیں کرنی، بہت بڑی کوئی مجبوری بنے تو کچھ بول سکتے ہیں، ورنہ نہیں بولنا، غسل کرتے ہوئے نہیں بولنا چاہیے، اس لیے یہ بھی شرط لازمی ہے۔ صحیح بخاری اور مسلم میں روایت ہے، ام سلمہ بھی فرماتی ہے، یہ بھی عورتوں کے حوالے سے ہے، اور صحیح میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ جب آقا علیہ السلام پہ غسل فرض ہوتا، کھانے یا سونے کا ارادہ فرماتے تو نماز کا فرض وضو فرما لیتے، یعنی آقا علیہ السلام کا طریقہ بتایا، غسل آپ پہ فرض ہوتا اور آپ غسل نہ کرنا چاہتے یا ارادہ نہ ہوتا یا اس کو پانی میسر نہ ہوتا تو آپ کیا کرتے، نماز کا فرض وضو فرما لیتے، کھانے کا ارادہ ہوتا یا آرام فرمانے کا ارادہ ہوتا۔ یہ ہمیں سمجھانے کے لیے کہا ہے، حضور تو پاک ہے نا بھائی، حضور پاک ہے، یہ ہمیں سمجھانے کے لیے سارے عمل حضور کی سنتے کیوں ہے؟ سنت کس کو کہتے ہیں؟ حضور کا طریقہ ہمارے فائدے کے لیے، ہماری آسانیاں فرما لی۔ اگر کوئی بندہ رات کو بغیر غسل کیے آرام کرنا چاہے اور اس وقت ارادہ نہ ہو یا کچھ کھانا چاہتا ہے، غسل فرض ہو چکا ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ نماز کا سب وضو کر لے گا، وضو کر کے وہ کھا بھی سکتا ہے، اور وہ آرام کرنا چاہے تو آرام۔ لیکن بہتر یہی ہے کہ زیادہ دیر تک بندے کو ناپاک نہیں رہنا چاہیے۔ مگر آج علم دین کی کمی کی وجہ سے یقین کریں ایسے ایسے لوگ ہمیں ملے جو 80 سال عمر ہے، 60 سال سے اوپر عمر ہے، ان کو غسل کرنے کا ہی پتہ نہیں، ساری زندگی وہ نہاتے رہے، کتنے کتنے جناب کو بالٹیاں پانی کے اوپر بہاتے رہے، مگر ان کو فرض کا پتہ نہیں تھا، ان سے فرائض پورے نہ، وہ دادے بن گئے، وہ نانے بن گئے ہیں، انہیں پاک ہونے کا پتہ نہیں تھا، گھر میں بیماریاں نہ ختم ہوئی، لڑائیاں نہ ختم ہوئی، جھگڑے نہ ختم ہوئے، کہتے رہے حالات ہی خراب، ٹھیک ہی نہیں ہو رہے، ان کو یہ خبر نہیں ہوتی گھر کا سربراہ خود ناپاک ہے، اس کی نوزت اس لیے ہے، گھر میں کیسے کرتا ہے۔ اب میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اولاد ہو کے آگے اولاد انہوں نے پیدا کر دی، اور پیچھے والا جو تیسرا بندہ بیٹھا ہے اس کو غسل کرنا نہیں آتا، ساری زندگی گزر جاتی ہے، پاک ہونا نہیں آتا۔ اور ہمارے گھروں کے اندر یہ ماحول پیدا ہو چکے ہیں، بیٹے کی شادی کی فکر ہے، اس کے جوان ہونے کی فکر ہے، اس کی نوکری کی فکر ہے، شادی ہونے کے بعد اس کی اولاد ہونے کی فکر ہے، مزید دادا بننے کی فکر ہے، نانا بننے کی فکر ہے، بیٹی کی، یہ سارے معاملات ہیں، مگر یقین کریں ایک فکر نہیں ہے تو دین کی فکر نہیں۔ باپ کی ذمہ داری تھی کہ بیٹے جیسے ہی بیٹا بڑا ہوتا جا رہا ہے، 15-16 سال میں گیا، اس کو غسل کا طریقہ سکھائے، اسے پوچھے بیٹا غسل تو کیسے کرتا ہے، ہیں تو بالغ ہو گیا ہے، تیرے اوپر غسل فرض ہوتا ہے تو غسل پاک کیسے ہوتا ہے، غسل کے کتنے فرض ہیں، گھر میں کتاب لے کے ہم سے لے کے جائے، پڑھے سیکھے سکھائے پھر۔ اور ماں کو چاہیے، خاوند کو چاہیے تھا اپنی بیوی سے پوچھتا، اپنی بیوی کو سکھاتا پڑھاتا، اور اس کے بعد جو ماں تھی، ماں کو چاہیے کہ اپنی بیٹی کو غسل کا طریقہ سکھائے، وضو کا، غسل کا، پاک ہونے کا۔ غسل فرض ہوتا ہے، بیٹی بڑی ہو گئی ہے، جوان ہو گئی ہے، بالغ ہو گئی ہے، تو ذمہ داری ماں کی بنتی ہے۔ بیٹا بڑا بالغ ہو گیا تو باپ کی ذمہ داری بنتی ہے، بڑے بھائی کی ذمہ داری چھوٹوں پر پڑتی ہے کہ چھوٹوں کو خیال کرے۔ ہمارے گھر کے اندر ہر شے کی فکر ہے، گھروں کے اندر بندے میں کہاں کہیں پہ آپ نگاہ مار لیں، ایک فکر نہیں ہے فقط دین کی نہیں۔ گھر میں بندہ خود ناپاک پھر رہا ہے سربراہ، اور کہتا ہے گھر پریشانیاں نہیں مکتی، کسی بابے کو جا رہا ہے، کسی قبیل لے رہا ہے، کسی دم کروا رہا ہے، کسی تسبیحیں کری جا رہا ہے، کسی کچھ کر رہا ہے، اپنے مجلس نے ڈگورے کو نہیں کہتا کہ پہلے میں دیکھوں، میں خود تو نوسر بھی کر کے نہیں بن گیا،
کہ قرآن پڑھتا ہوں پتہ نہیں پاک بھی ہوں کہ نہیں. قرآن پڑھنے سے پہلے تو پاک ہونے کا طریقہ سیکھنا چاہیے. نمازی بننے سے پہلے تو وضو کامل ہونا ضروری ہونا چاہیے. وہ چیزیں ہم پڑھنے کو سیکھنے کو تیار نہیں. پھر یہ نوجوان بچے بیٹھے ہیں, ان میں پوچھیں یہ بڑے ہیں, ہر شے کے بچوں کو نوجوانوں کو سمجھ ہے. موبائل ہے, کمپیوٹر ہے, سوشل میڈیا ہے. ان سے آپ دین کے بارے میں پوچھیں کہ کہیں کو غسل کا پتہ نہیں ہے, فرض کا پتہ نہیں ہے, نہانے کا پتہ نہیں ہے, پاک ہونے کا پتہ نہیں ہے. اور پھر دکھ کی بات یہ ہے آج ہمارے نوجوان چوکوں میں کھڑے ہو کے آپس میں دوست ایک دوسرے سے طریقے جو سیکھ سوکھ لیتے ہیں, پوچھ لیتے ہیں بطور مذاق. تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ اسی پہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. ماں باپ جو ہیں وہ لیتے ہیں ماشاءاللہ بیٹا 16 سال کا ہو گیا, 18 کا ہو گیا, 20 کا ہو گیا, بس اب اس کی رشتہ نہیں, اس کی شادی کی فکر کرو. یہ میٹرک کر گیا, 12 جماعتیں پڑھ گیا, اس کی نوکری کرو, نوکری کا انتظام کرو, یہ کمانے والا بنے. اصل جو چیز تھی اس کی طرف کوئی توجہ کرنے کی تیار نہیں. اس سے پھر کیا ہو رہا ہے, پھر تباہیاں ہو رہی ہیں, پھر نقصان ہو رہے ہیں, گھروں میں بے برکتی ہے, لڑائیاں ہیں, جھگڑے ہیں, بیماریاں ہیں, پریشانیاں ہیں, آپس میں جھگڑے ہیں, ادب ختم ہو گیا, حیا ختم ہو گیا, غیرت ختم ہو گیا. کیونکہ گھر کے اندر دین نہیں اور دینی ماحول نہیں ہے. ماں باپ خود نہیں پیدا کر رہے دینی ماحول کر کے. ہر شے اولاد کو دے دیتے ہیں لیکن مگر ایک دین ہے جو اولاد کو نہیں دیتے. اولاد کو دین کیسے دینا تھا بھئی؟ اولاد کو دین دینا تھا آپ قرآن لے کے آتے, ترجمے والا, تفسیر والا, باپ خود انگلی رکھ کے پڑھ کے سناتا اور پڑھاتا, نشاندہی کرتا ہیں, نشان لگاتا جاتا. بچے خود کم سے کم 100% نہیں تو 50% تو عادی ہو جاتے نا اس قرآن کو دیکھنے پڑھنے کے, میرا باپ پڑھتا ہے. اب یہ دیکھیں تعلیم نماز کتاب ہے, یہ اس وقت جب شروع ہوئی ہے تو 25 روپے کی تھی. آج یہ کتاب 70-80 روپے کی, 100 روپے کی ہوگی. یہ ایک کتاب ایک جامع کتاب ہے. جس گھر میں یہ موجود ہونا, میں کہتا ہوں اس گھر کے لوگ صرف اردو پڑھ لیتے ہیں تو وہ کبھی ناپاک نہیں رہتے. انہیں وضو کا, غسل کا, طہارت اور بے شمار اور چیزیں نماز کے حوالے سے بالکل مل جائیں گی, مگر ہمارے گھروں میں نہیں آتی کیونکہ ہم نے کبھی توجہ نہیں کی, ہم نے تلاش ہی نہیں کی. یہ فقدان ہے ہمارے گھروں کے اندر, یہ نقصان ہو رہا ہے. اللہ میں ہدایت عطا فرمائے. غسل کے کتنے فرض ہیں؟ 3 فرض ہیں. پہلا فرض یہ ہے غسل میں کلی کرنا. اب روزہ نہ ہو تو آپ غرارہ کریں گے. ناک میں پانی چڑھانا یہ دوسرا فرض ہے. اگر روزہ ہو تو پانی نہیں چڑھائیں گے. اور پورے جسم کو ایک بار دھونا, یعنی پانی کا بہہ جانا, پانی کا بہانا جسم پر, یہ کیا ہے؟ یہ تیسرا فرض ہے. غسل کی سنتیں بھی ہیں, 5 سنتیں ہیں. بسم اللہ سے شروع کرنا, غسل خانے میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں. نیت کرنا, دونوں ہاتھوں کو کلائیوں تک دھونا, یہ حضور کی سنتیں بتا رہا ہوں. نیت کرنا حضور کی سنت ہے. اگر نجاست لگی ہے اسے الگ طور پر صاف کرنا, استنجا کرنا. اور وضو کرنے کا طریقہ میں تقریباً سب کو آتا ہے, وہ وقت اس کی ضرورت نہیں ہے, سارا میں نے تفصیل پہلے بتا دی. غسل کا طریقہ بتا دیتا ہوں. غسل میں 3 باتیں فرض میں نے بتائیں. غسل کا مصنون طریقہ یہ ہے, کسی باپردہ جگہ پر غسل کرے. بہتر یہ ہے کہ وہاں بھی کوئی کپڑا باندھ کر غسل کرے. پانی کی بالٹی وغیرہ اس طرح رکھیں کہ غسل کرتے وقت پانی کے چھینٹے اس پہ نہ پڑیں. اس کے بعد کسی ڈول وغیرہ کے ساتھ پانی دے کر پہلے دونوں ہاتھوں کو 3 مرتبہ کلائیوں یعنی گھڑی باندھنے کی جگہ تک دھو لیں. پھر استنجا کریں, پھر پیشاب کی جگہ کو دھوئیں. اس کے بعد صابن وغیرہ سے جسم کی صفائی کریں. پھر وضو کریں جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے. ابھی میں غسل کی بات بتا رہا ہوں. وضو کریں, اس کے بعد نماز کے لیے جیسا کیا جاتا ہے. اس میں پوری اچھی طرح کریں, ناک میں پانی سونگنے کے ذریعے پہنچائیں. اگر روزہ ہے تو پھر نہیں. وضو کرنے کے بعد پہلے تمام جسم پر گیلا ہاتھ پھیریں. اب یہاں ایک مسئلہ بتا رہا ہوں, پہلی بار سنیں گے کہ جو بندہ غسل کے دوران پانی ڈالنے سے پہلے جسم پر گیلا ہاتھ سارے پہ پھیر لیتے اسے کبھی فالج نہیں ہوگا, کبھی بھی اس کو فالج کا اٹیک نہیں ہوگا. جو بندہ غسل کرتے وقت گیلا ہاتھ جسم پر پہلے پھیر لیتا ہے اس کو کبھی فالج نہیں ہوگا. اور پھر فرمایا جب گیلا ہاتھ پھیر لیں پھر دائیں کاندھے پر, اس کے بعد بائیں کاندھے پر, اور پھر سر پر اور تمام بدن پر 3 بار پانی ڈالیں. اور تولیے وغیرہ سے جسم خشک کریں یا نہ کریں, آپ کا غسل مکمل ہو گیا. اب اس پہ یاد رکھیں کہ آپ کا وضو بھی ہو گیا, آپ کا غسل بھی. اب کوئی لوگ جو کہتے ہیں ننگے جسم کے ساتھ وضو نہیں ہوتا, تو یہ ان کی غلط فہمی ہے. وضو ہو جاتا ہے. وضو آپ نے ساتھ ہی پہلے کر لیا تھا, ساتھ ہی غسل, اینڈ پہ آپ نے پاؤں دھوئے اور اب باہر. غسل کرتے وقت بسم اللہ وغیرہ کچھ نہ پڑھیں. غسل کے دوران وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں بلکہ سنت ہے. بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید ننگے جسم وضو نہیں ہوتا, لیکن ایسی کوئی بات نہیں, بلا جھجک وضو کرے.
غسل میں جو وضو کیا ہے اسی کے ساتھ نماز پڑھیں، نیا وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ مال پانی ضائع ہوگا۔ اگر کسی وقت ناپاکی ہو جائے اور غسل فرض ہو جائے تو کوشش کریں کہ فوراً غسل کیا جائے، زیادہ دیر تک ناپاکی کی حالت میں رہنا مناسب نہیں۔ تو جب یہاں کسی بات کی نہ سمجھ آئی ہو، کوئی مسئلہ وغیرہ ہوگا وہ بھی پوچھ سکتے ہیں۔ سب باتیں سمجھ آ گئی ہیں؟ چلیں اللہ پاک ہمارے ہاتھ پہ کرم فرمائے، ہمیں ہمیشہ پاک رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی پاکیزگی کی صفائی کا ہمیشہ خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وضو ہے، غسل ہے، یہ ہماری ہر عبادت کی ابتدا ہے، یہ ہمارا کامل ہے، انشاءاللہ ہماری عبادت کامل ہے، جب عبادت کامل ہے تو سب کچھ انشاءاللہ ہمارے قریب ہے، قبول بھی فرمائے گا۔ اللہم